السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو بچوں، ہمارا آج کا لیسن ہے خواجہ حیدر علی آتش، جو کہ شامل نصاب ہے۔ ان کی غزلیں ہمارے حصہ غزل میں، ان کی غزل نمبر 1 جو ہے وہ ہم اس سے قبل کر چکے ہیں۔ غزل نمبر 2 آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو تمام بچے جو ہیں وہ اپنی کتابیں لے کے بیٹھ جائیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی ساتھ ساتھ اور حوالے کے اشعار جو ہیں وہ نوٹ کر سکیں۔ بچے، سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں خواجہ حیدر علی آتش کا مختصر سا تعارف، اور ان کی تصویر جو ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر شو ہو رہی ہے۔ دبستان لکھنؤ کے نمائندہ شاعر خواجہ حیدر علی آتش جو ہیں یہ 1764 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا، جو کہ دلی کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شجاع الدولہ کے عہد میں یہ دلی چھوڑ کر فیض آباد آ گئے تھے، اور ابھی آتش جو ہیں وہ چھوٹی عمر کے ہی تھے کہ ان کے والد محترم وفات پا گئے تھے، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ بہتر طریقے سے نہیں ہو سکی۔ آتش نے نواب مرزا تقی خان کی ملازمت اختیار کر لی اور ان کے ساتھ لکھنؤ آ گئے۔ شاعری میں انہوں نے مصحفی کی شاگردی اختیار کی۔ آپ کے اپنے ہم عصر شاعر امام بخش ناسک سے کئی ادبی معرکے ہو چکے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ قلندرانہ مزاج کے حامل تھے، اور اسی لیے کسی بھی دربار سے وابستگی آپ نے اختیار نہیں کی۔ آپ بنیادی طور پہ غزل گو شاعر تھے، اور ان کے شاعری میں تغزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی ہیں، اور دیگر شعراء کی طرح یہ بھی اپنے شاعری کو ثنائی مرصع کاری یا الفاظ کی نگینہ گاری کہتے ہیں۔ تاہم یہ ہے کہ ہمیں آتش کے ہاں سوکیانہ اور عامیانہ پن دکھائی نہیں دیتا، جو کہ اس وقت کے بہت سارے شاعروں کے کلام میں جا بجا نظر آتا ہے۔ ہمیں ان کی شاعری کے اندر جو ہے وہ تغزل، رجائیت، سادگی و سلاست، نادر تشبیہات و استعارات، عمدہ ثنائے بدائع اور خصوصیات، بہت سارے متنوع خصوصیات ہمیں جو ہے نا ان کی شاعری میں نظر آتی ہیں، اور اس طرح سے ان کی جو تصانیف ہیں ان میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ ان کی کلیات ہی ہے، جن میں ان کا سارا کلام شامل ہے، جو کہ مختلف اصناف سخن کی صورت میں موجود ہیں۔ اور ان کا جو ایئر آف برتھ ہے وہ 1846 ہے۔ اب ہم چلتے ہیں جی غزل کی طرف۔ جی تو اس کا پہلا شعر ہم دیکھتے ہیں۔ یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، یہ آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بےتاب گفتگو کرتے۔ جی تو یہ تشریح طلب شعر جو ہے یہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکمل طور پر مجازی رنگ میں رنگا ہوا شعر ہے، اور یہ جو شعر ہے یہ دوہرا مفہوم ادا کر سکتا ہے۔ پہلے ہم اس کے اولین پہلو کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کا جو دوسرا پہلو ہے اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہماری جو اردو شاعری ہے اس میں عاشق جو ہے وہ مظلوم، مجبور اور مقہور ہو کر سامنے آتا ہے، جبکہ جو محبوب ہوتا ہے وہ ظالم، جابر اور قاہر بن کر سامنے آتا ہے۔ عاشق جو ہے وہ دل و جان سے اپنے محبوب کو چاہتا ہے، اور محبوب ہے کہ عاشق کے جذبات کو مجروح کرتا رہتا ہے، اور عاشق جو ہے وہ ہجر و فراق کی نظر ہوتا رہتا ہے، لیکن محبوب کو اس چیز کا بالکل بھی احساس نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے عاشق جو ہے وہ اکثر اپنے محبوب سے نالاں ہی رہتا ہے۔ اب یہاں پہ اس شعر میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو بلبل جو ہے اس کا بھی تقریباً یہی حال ہوتا ہے کہ بلبل جو ہے وہ گلاب کے پھول کا عاشق ہوتا ہے، اور اس میں عاشقانہ صفات رچی بسی ہوتی ہیں۔ چنانچہ آتش یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ چشم تخیل کی مدد سے ایک عجیب ترکیب ان کو سوچتی ہے، اور وہ اپنے ذہن میں یہ خیال کے تانے بانے باندھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کاش ایسا ہو سکتا کہ محبوب کو گلاب کے پھول کے سامنے لے جاتا، اور ہم دونوں یعنی میں اور بلبل اپنے اپنے محبوبوں کے رویوں پر باہم جو ہیں وہ بات چیت کر سکتے۔ بلبل جو کہ گلاب کے پھول کا عاشق ہے وہ اپنے دکھڑے بیان کرتا، اور میں جو ہے اپنے محبوب کے مصائب کو بیان کرتا، اور اس طرح ہم دونوں ہی جو راہ عشق کے مسافر ہیں، اور اس پرخار راہ کے متعلق ہم باہم تبصرے کرتے، اور شاید اس طرح سے ہم دونوں کے دل کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا ہو سکتا۔ تو اسی طرح سے ایک اور شاعر نے بھی اسی مضمون کو اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے، اور اسے ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں شعر میں کہ اندلیب مل کے کرے وزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اس شعر کے دوسرے پہلو کے اوپر۔ شعر کا دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ شاعر نے تشریح طلب شعر میں محبوب کے حسن و رعنائی کا اظہار کیا ہے، اور شاعر اپنے محبوب کو حسن و رعنائی کا منفرد پیکر ثابت کرنے کے لیے مبالغہ آمیز انداز میں یہ کہتا ہے کہ یہ میری آرزو ہے یا آرزو تھی کہ محبوب کو گل کے سامنے لے جا کر بلبل کے ساتھ مکالمہ کرتا، اور بلبل سے یہ پوچھتا کہ کیا میرا محبوب زیادہ خوبصورت ہے یا تمہارا، یعنی کہ اپنے محبوب کی خوبصورتی کا لوہا جو ہے وہ بلبل کے سامنے منواتا، اور یہ مضمون بیان کرتا کہ واقعی
پھول سے کہیں حسین تر جو ہے وہ میرا محبوب ہے، اور بلبل کو یہ ماننا پڑ جاتا کہ اس کا محبوب جو ہے وہ گلاب سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ یہاں پہ آپ حوالے کے طور پہ جو ہے وہ ایک شعر لگا سکتے ہیں کہ تیرے جمال کی رنگینیاں ارے توبہ، تیرے جمال کی رنگینیاں ارے توبہ، بہار دیکھ کے تیرا شباب جلتی ہے۔ اسی طرح سے فیض احمد فیض کا ایک شعر یہاں پہ آپ حوالے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، وہ ہے تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ جی تو ہم اگلا شعر دیکھتے ہیں، شعر نمبر 2۔ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے۔ تو اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے شعر میں چونکہ ایسا کوئی مشکل لفظ تھا نہیں تو اس لیے میں نے وہ آپ کو نہیں بتایا۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی اتنے مشکل ورڈ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتی ہوں۔ پیامبر کہتے ہیں جی پیغام لے کے جانے والے کو۔ میسر ہونے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا پاس نہ ہونا یا نہ ملنا۔ خوب ہوا یعنی کہ اچھا ہوا۔ زبان غیر کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کی زبان، اور شرح کا مطلب ہوتا ہے تفصیل یا وضاحت۔ اب اس کا سمپل سا مفہوم اس شعر کا یہ ہے کہ ہمیں پیغام پہنچانے والا نہیں ملا تو یہ بھی ہمارے حق میں بہتر ہی ہو گیا، کیونکہ ہم کسی دوسرے کی زبان سے اپنے احساس و جذبات کی تشریح یا توضیح جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ ایک عاشق کی اس شعر کو بھی ہم جو ہے نا وہ مجازی معنی میں ہی لیں گے، اور ایک عاشق کی یہ دلی تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کو اپنے دل کا حال جو ہے وہ خود اپنی زبانی سنائے، کیونکہ انسان اپنے دلی جذبات کو جس طرح سے خود مؤثر انداز میں بیان کر سکتا ہے، کوئی دوسرا پیغام پہنچانے والا کسی کے جذبات کی عکاسی، کسی کے فیلنگز کی عکاسی اس طرح سے نہیں کر سکتا جس طرح سے کوئی کسی مشکل میں پڑا ہوا شخص یا کچھ فیلنگز جو کسی کی بندے کی اپنی ہوتی ہیں وہ بیان کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم ایک حوالے کا شعر اس میں استعمال کر سکتے ہیں کہ قاصد کا بیاں اے امجد کیوں کر ہو اثر ان کے دل پر، قاصد کے بیاں کا اے امجد کیوں کر ہو اثر ان کے دل پر، جس درد سے تم خود کہتے ہو اس طرز بیاں سے کون کہے۔ جی تو یہاں پہ دیکھیں اصل میں یہ ہے کہ محبوب سے ملاقات جو ہے وہ عاشق کے لیے بہت ہی مشکل ہے، اور محبوب بھی اسے ملاقات کا موقع فراہم نہیں کرتا، تو چنانچہ وہ مجبور ہو کر خط کا سہارا لیتا ہے، اور تاکہ اس کی جو حالت زار ہے اور اس کے جذبات و احساسات جو ہیں وہ محبوب تک پہنچ جائیں۔ تو آتش نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے جذبات اور احساسات کو اپنے محبوب تک پہنچائیں، اور وہ اس مقصد کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اردو شاعری میں پیامبر جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم مقام جو ہے وہ رکھتا ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عاشق کا پیغام جو ہے وہ محبوب تک لے کے جاتا ہے۔ اب آتش نے بھی یہی سوچا کہ وہ اپنے پیغام کو، اپنے دلی کیفیات، احساسات و جذبات کو اپنے محبوب تک پہنچانے کے لیے کسی قاصد کا سہارا لیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس چیز پر آمادہ نہیں ہوا کہ وہ ان کا پیغام ان تک لے جائے۔ تو آخر میں جو ہے وہ اس چیز پر دوبارہ سے سوچ رہے ہیں اور اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر رہے ہیں کہ یہ اچھا ہی ہوا کہ ہمیں پیامبر میسر نہیں ہوا، یعنی کہ ہمیں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو کہ ہمارے جذبات اور احساسات کو ہمارے محبوب تک پہنچا سکتا، کیونکہ ہم کسی کی زبان سے جو ہے وہ ہم اپنے آرزوؤں کی، اپنی خواہشات کی اور اپنی جذبات کی اس طریقے سے ترجمانی نہیں کر سکتے جس طریقے سے ہم اپنی بات کو خود جو ہے وہ اپنے محبوب تک پہنچا سکتے۔ اب یہاں پہ ایک شعر حوالے کا جو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ کہیں وہ آپ مل جاتا تو اس سے اپنا دکھ کہتے، کہیں وہ آپ مل جاتا تو اس سے اپنا دکھ کہتے، کہا جاتا نہیں ہے حال دل خط کی زبانی بھی۔ جی تو اسی طرح سے ایک اور شعر دیکھیں جو آپ یہاں پہ حوالے کے طور پہ لگا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، قاصد نہیں یہ کام تیرا اپنی راہ لے، اس کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔ جی تو بچوں، امید ہے کہ آپ کو ان دونوں اشعار کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بات کی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گی کہ ضرور آپ کو تسلی بخش جوابات جو ہیں وہ فراہم کروں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیسن میں۔ اللہ حافظ۔